وحی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ جو وحییں اتاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آخری وحی اتری، یہ وحی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر جب وحی بھیجی تو اسے روح کہا، کیونکہ روح سے ہی جسم زندہ ہوتا ہے، اور اسے نور اور روشنی بھی کہا، جس سے اندھیرے میں روشنی حاصل ہوتی ہے، راستے معلوم ہوتے ہیں اور رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى آیت نمبر 52 میں بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے کہا گیا کہ وحی کے ذریعہ ایک انسان کو روح ملتی ہے۔ اگر ایک انسان وحی سے محروم تو وہ زندہ ہو کر کے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا۔ اس کے ذریعہ ہم بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ گویا کہ وحی کو روح کہا گیا۔ کیوں وحی کو روح کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ایک انسان زندہ ہو، چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، لیکن اگر وحی سے محروم ہے تو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اور اس وحی کو نور بھی کہا گیا کیونکہ وحی کی تابعداری سے ہی ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، نور حاصل ہوتا ہے، اور جو وحی سے اعراض کرے وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ وحی نور ہے، روشنی ہے، کیونکہ اسی سے زندگی ملتی ہے اور اسی سے راستے بھی منور ہوتے ہیں۔ جو اس نور سے محروم ہو وہ اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے،